IMF کی بڑی شرط پوری، پاکستان نے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں وزارت خزانہ نے تسلیم کیا ہے کہ کرپشن تاحال ایک چیلنج ہے جس کی وجہ سے سرکاری اداروں کا کنٹرول کم ہے۔ دوسری جانب IMF نے بھی گورننس اینڈ کرپشن رپورٹ میں پاکستان میں مسلسل بدعنوانی کے خدشات کی نشاندہی کر دی۔ 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ، اہم سرکاری اداروں کو حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراد ختم کرنے کی سفارش، SIFC کے فیصلوں میں شفافیت بڑھانے کا بھی مطالبہ۔ صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کی ہدایت پر محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن سندھ کی روڈ چیکنگ مہم جاری۔ 27 اکتوبر سے اب تک 26,716 گاڑیاں چیک کی گئیں۔ موٹر وہیکل رجسٹریشن ٹیکس اور جرمانے کی مد میں 1,57,57,997 روپے وصول کیے گئے۔ کراچی ڈویژن میں 9,146 گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ 55,59,183 روپے ٹیکس وصول کیا گیا۔ حیدرآباد ڈویژن میں بھی 279 گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ 29,32,398 جام شوروں میں کوٹری سے لاڑکانہ جانے والی مونجودڑو ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ واقعہ کوٹری ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ ڈاؤن ٹریک متاثرہ بوگیوں کو ہٹانے کے لیے کرین طلب۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹریک بحال کرنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ کالعدم TTP کی دہشت گردی دنیا پر آیا۔ ڈنمارک نے بھی TTP کو پاکستان اور خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ڈینش سفیر نے بھی افغان سرزمین کو پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ TTP نے افغانستان سے کارروائیاں کرتے ہوئے پاکستان پر متعدد ہائی پروفائل حملے کیے جن میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ کالعدم TTP کے 6,000 سے زائد دہشت گردوں افغان عبوری حکومت کی لاجسٹک اور عملی مدد حاصل کی۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن۔ کرم میں 23 بھارتی سپانسرڈ خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق خفیہ اطلاعات پر کرم میں کی گئی ایک کارروائی میں 12 خارجوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ علاقے میں ایک اور کارروائی میں خارج کے دوسرے گروہ کے 11 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک خارج بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی اور کارروائیوں میں ملوث تھے۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن پوری رفتار سے جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فتنہ الخارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی۔ کہا ملک سے دہشت گردی کے عفریت کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ پاک بھارت جنگ 350% ٹیرف کی دھمکی سے روکی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکہ سعودی بزنس فورم سے خطاب۔ کہا پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب تھے۔ میں نے کہا جنگ نہیں روکیں گے تو میں بھاری ٹیرف لگا دوں گا۔ دونوں امریکہ کے ساتھ تجارت نہیں کر سکیں گے۔ مجھے کہا گیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا میں ایسا کرنے لگا ہوں۔ میں ایٹمی ہتھیار چلانے نہیں دوں گا جس سے لاکھوں جانیں ضائع ہوں۔ اگر جنگ نہیں کریں گے تو اچھا تجارتی معاہدہ کر لیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نے فون کر کے کہا وہ جنگ میں نہیں جا رہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے بھی فون کر کے میرا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے بھارت کو شکست دی۔ امریکی کانگریس میں تصدیق۔ بھارت کے خلاف مارکہ حق کی فتح پر رپورٹ ایوان میں پیش۔ کہا جنگ میں پاکستان کی کارکردگی نمایاں رہی۔ بھارت کے 109 فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف جدید چینی ٹیکنالوجی اور میزائل سسٹمز کا مؤثر استعمال کیا۔ چینی ہتھیاروں کی مدد سے بھارت کے فرانسیسی رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی کامیابی چینی اسلحے کی فروخت کے لیے ایک مؤثر دلیل بن گئی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ چین نے جنگ کے دوران پاکستان کو لائیو انٹیلیجنس فیڈ فراہم کی۔ اپنے ہائی ٹیک ہتھیار پہلی بار حقیقی جنگی ماحول میں آزمائے۔ HQ-9A ڈیفنس سسٹم، PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل اور J-10 لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر سعودی عرب کو سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی قرار دے دیا۔ سعودی امریکی سرمایہ کاری فورم سے خطاب میں کہا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ایک جرأت مند رہنما ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب میں $270 ارب کے معاہدے ہوں گے۔ ہمارے پاس بہترین فوجی نظام ہے جو سعودی عرب کو دیں گے۔ مجھے دھاندلی زدہ الیکشن سے نکال دیا گیا تھا۔ بائیڈن دور میں امریکی معیشت کو نقصان ہوا۔
बाइडन ने मईशत तबाह की, सारा दिन सोता रहता था, $1 ट्रिलियन ग्रीन फ्रॉड में झोंक दिए गए, ईरान के साथ जल्द मुआहिदा हो सकता है, हमने ईरान की जोहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बोले, सऊदी अरब और अमरीका में तारीखी शराकत दारी की बुनियाद रखी, दिफा, तवानाई, AI में सरमायाकारी के मुआहिदे करेंगे, अमरीका में $1000 अरब की सरमायाकारी करेंगे। रूस पाक भारत और पाक अफगान तनाज़ात में सालसी के लिए तैयार, पाकिस्तान में रूसी सफीर अल्बर्ट खोरेफ ने इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की तकरीब से खिताब में पेशकश की, कहा मॉस्को को इलाकाई सलामती खास तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक गहरी तशवीश है। जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान कशीदगी अक्सर बैरूनी कुव्वतों की वजह से भड़कती है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात कशीदा होने के बाद भारत से तिजारती रवाबित बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी भारत पहुँच गए, भारतीय वज़ीर तिजारत और वज़ीर ख़जाना से मुलाकात करेंगे। अफगान वज़ारत तिजारत के मुताबिक नूरुद्दीन अजीज़ी भारतीय ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के सरकारी मुलाजमीन को धमकी आमेज बयान पर नोटिस। इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी, सुहेल आफरीदी के बयान पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला KP ने हवालिया जलसे में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ बयानबाजी की थी। तर्जुमान वज़ीर आला KP कहते हैं, बयान को सियाको सवाक से हट कर पेश किया जा रहा है। IMF की बड़ी शर्त पूरी, पाकिस्तान ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में वज़ारत ख़जाना ने तस्लीम किया, करप्शन ताहाल एक चैलेंज है जिसकी वजह से सरकारी इदारों का कंट्रोल कम है। दूसरी जानिब IMF ने भी गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुसलसल बदउनवानी के खदशात की निशानदही कर दी। 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा, अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराद ख़त्म करने की सिफारिश, SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने का भी मुतालबा। रिपोर्ट में कहा गया, इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत 6.5% तक बेहतर हो सकती है। IMF का इंसदाद बदउनवानी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत पर भी जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहर बाग का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दानिश स्कूल सिस्टम का संगे बुनियाद रखेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर अपनी काबीना के हमरा तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। वेल्डन अरशद नदीम इस्लामिक यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर ने इवेंट में सबसे दूर थ्रो फेंकी, 83.05 मीटर की थ्रो फेंक कर एजाज अपने नाम किया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा जीता। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने कहा, इंजरी के बाद कमबैक किया, कौम की दुआओं से अल्लाह ने एक बार फिर इज्जत से नवाजा।